بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کاس ہو چکا ہوا ہے اور عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ اس سلسلہ میں اپوزیشن بہت زیادہ خوش ہیں، جو کہ بہت زیادہ مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہے، اور ان کی خوشی منانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے ان کے خلاف نیب کے جو کیسز بنائے تھے اب وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ عمران خان نے جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا ایک حق دلایا تھا وہ اس فیصلے کو بھی ریورٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ووٹنگ مشین عمران خان نے الیکشن میں، جو کمنگ الیکشن ہے اس میں استعمال کرنے کی استدعا دی تھی، وہ اس فیصلے کو بھی ریورٹ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے اس سلسلے میں خوشی منانی چاہیے یا دکھ کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ جو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کو کاسٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے عمران خان سے خوش نہیں، اور امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے یا کسی بھی ملک کے اندر سازش کے ذریعے سے حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اتنا انفلوئنشل ہے کہ یہ کسی بھی وقت ایک پاکستانی غریب ملک کی جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اس سازش کا حصہ بنے ہیں، میں دل میں یہ بات سوچتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی زبان سے ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، اس کے آئین کے وفادار ہیں، اور پاکستان اور اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کے ذاتی مفادات جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہیں، ان کے خاندانی مفادات جو انہیں بہت زیادہ عزیز ہیں، بس وہ ان کو بچانے کے لیے ان کا اگر بس چلے تو ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں وہ امریکہ کے آگے بیچ دیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں، اور وہ ہے اخلاقی انقلاب۔ جب ایک آدمی دل و جان سے کسی بات کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے اسی بات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جو اس کے دل میں نیت ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے وہی اس کے زبان پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور اس کے جو کردار سے کوئی اور چیز جھلک رہی ہو۔ تو یہی جو ہے نا یہی وہ بات ہے جس کی پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کہ اگر ایک شخص یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، پاکستان اور اس کے لوگوں کی اور اس کے آئین کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کے کردار سے بھی اس بات کی جو ہے نا وہ اظہار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کا کتنا وفادار ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں عمران خان اگرچہ کہ ڈیلیور نہیں کر پایا، کچھ عمران خان کی مسٹیکس ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی دو بہت بڑی غلطیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو الیکشن لاسٹ ٹائم ہوا تھا اس میں جیتنے کے لیے عمران خان نے الیکٹیبلز سلیکٹ کر لیے تھے مختلف لوگوں کے مشوروں پر، اور وہ سوچتا تھا کہ کیونکہ میں شیر ہوں تو میرے ساتھ یہ جو الیکٹیبلز ہیں اگر گیدڑ بھی ہیں تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ جنگ جیت لوں گا، جس کو آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ اگر آپ شیر ہیں تو آپ کے ساتھ شیروں کی ہی فوج ہونی چاہیے، اگر آپ گیدڑوں کی فوج کو لے کے چلیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ لوگ آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کام ہی نہیں کرنے دیا، اور ان کے لیے جو ہے ان کے اپنے ذاتی مفادات زیادہ عزیز تھے، جس کی وجہ سے وہ عمران خان کے لیے ذلت اور رسوائی کا حصہ بنے۔ ایک اور بات ہے کہ
لیڈر جو ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اے پی ایس کا ایک معاملہ ہوا تھا، عمران خان جو ہے نواز شریف کے خلاف ایک دھرنا لے کے گیا تھا۔ اگر اس دھرنے سے عمران خان نے بغیر استعفے کے ہی آنا تھا تو پھر اس دھرنے کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اس بات کا پہلے ہی سے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر میں اس دھرنے کو لے کے جا رہا ہوں اور بے شمار لوگوں کی عزت کو، ان کے مال و جان کو داؤں پہ لگا رہا ہوں، تو مجھے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، چاہے میری موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اے پی ایس کا جیسے ہی مسئلہ ہوا تو اسے اس دھرنے کو پاکستانی مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ ترک کرنا پڑا، اور بغیر استعفیٰ لیے ہی وہ واپس آ گیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کی نشانی، ایک لیڈر کے کردار میں یہ بات ایک خامی کے طور پر کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ جب وہ اپنا فیصلہ کرے تو وہ اس میں اتنا ناپختہ ہو کہ اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کردار میں پختگی نہیں ہے۔ تو جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف ہے، ہمارے پاس پاکستان تحریک لبیک ہیں، اور ہمارے پاس یہ تمام مخالف جماعتیں ہیں جس میں پاکستان نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور چھوٹی موٹی پارٹیاں شامل ہیں۔ یہ لوگ پاکستان میں پچھلے تقریباً 20 سے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان لوگوں نے پاکستان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچایا، اور عمران خان کو اور پاکستان تحریک لبیک کو ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو ہے وہ پاکستان میں بہتری لا سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے، کوئی بھی جو جماعت ہے، اس کو اپنے جو بنیادی نظریہ ہے اس پر ہرگز کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ حکومت نہ ہی بنا پائیں، چاہے وہ پاکستان میں انقلاب نہ ہی لے پائیں۔ اگر وہ بارہا کمپرومائز کرتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کا خاطر خواہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ بھی انہی جماعتوں کا حصہ بن جائیں گے جو پاکستان میں آلریڈی برسر اقتدار ہیں۔ اور اگلی جو بات ہے کہ ان کو عوام کے اندر شعور اور آگہی کی آگ کو لگانا پڑے گا۔ ہماری عوام انفارچونیٹلی بہت زیادہ جاہل ہے، وہ صرف چند ٹکوں کی خاطر یا اپنی روزی روٹی کی خاطر ہمیشہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے مفادات، پاکستان کی بہتری زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، ان کی روزی روٹی، ان کا جو مال و جان ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ان کو یہ شعور دینا ضروری ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے کارواں میں چلیں، ان کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ تو ہمیں یہ جو تربیت ہے عمران خان جو ہے اس کی پارٹی میں نظر آتی ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان تحریک لبیک جو ایک مذہبی جماعت ہے اور اب سیاسی جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے، تو یہی جو تربیت ہے مجھے وہاں پہ بھی مس نظر آتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک لبیک کے اندر یہ جو ہے یہ تربیت کا سلسلہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس پارٹی کو جوائن کرتا۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں ایک علیحدہ سے پولیٹیکل جماعت بنانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں اس پر خود عمل پیرا ہو کر کے وہ لوگ جو میرے ساتھ اس قافلے میں چلیں گے ان کو بھی ان فرمودات پر عمل کرنے کی تربیت دوں گا۔ جب وہ اس تربیت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، ان کے اندر، ان کے کردار کے اندر پختگی آ جائے گی، جب ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے جو بیسک نظریات ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے،
اور جو عوام سے وعدے کیے ہوں گے وہ پورے کریں گے۔ شکر الحمدللہ، میں نے اپنے دل میں یہ ٹھانا ہے، اور میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے جو میرے ساتھ اکثر کھانا کھایا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے محبت ہے، اور جو آپ سوچتے ہیں یہ صحیح ہے، تو اپنی بات پر قائم رہیں، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، اور چاہے آپ اکیلے ہی اس کارواں کو چلانے والے کیوں نہ ہوں۔ تو وہ بات کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کیا کہتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات لوگوں کے معاملات میں جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو ایمان کی ایک بہت بڑی فلسفی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہر خدا کو نست و نبود کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آگے، اور اپنی ذات کو پوری طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے احکامات کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اور وہاں پہ اپنے مال کی، جانوں، عزت کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی شرط ہے جس کو انفارچونیٹلی ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان بہت ہی کچا ہے، ہمارا ایمان اتنا کچا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی معمولی سی نوکری کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان خامیوں پر قابو پاؤں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سننے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخر میں پاکستان میں انقلاب کی راہ کیوں ہموار کرنا چاہتا ہوں؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے، میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے خدا کا حکم ہے جو قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ مومنو اللہ سے ڈرو۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ سے ہی، اپنی ذات سے ہی ڈرنے کا کیوں حکم سنا رہی ہے؟ وہ اس لیے سنا رہی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد پیدا کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، حکومتیں کرنے کے لیے، خزانے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ایمان کی پرکھ کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور ایمان کیا ہے کہ ہم مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں ان کے آگے جھک جائیں۔ تو اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اسلام کے جو رتری اصول ہیں ان کو اپنایا جائے۔ سب سے بڑی بات ہے رزق حلال، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی کمٹمنٹ پوری کی جائے، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی وعدوں کو پورا کیا جائے۔ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سچ بولا جائے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے صحابہ کرام نے ان فرمودات کی تعلیم نہیں دی ہے؟ ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو آج ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہوئے ہیں تو ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ظلم کے آگے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، حتیٰ کہ اپنے کنبے کی، اپنی مال و جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو پہلی بات ہے تجدید ایمان۔ اگلی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، اور وہ ہم سے چاہتی ہے عمل صالحہ۔ اور عمل صالحہ جو ہے نا، وہ جب ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں مشکلات آئیں گی، ہمیں وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اپنے قول و فعل سے عمل صالحہ کا اظہار کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمارے ملک کو، پاکستان کو ایک اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں تو ہمارے جو کردار سے، ہمارے عمل سے، قول و فعل سے ہماری محب الوطنی کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے، تو پھر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ درست ایسے نہیں ہوگا۔ تجدید ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد قرآن و سنت کے جو علوم ہے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تربیت ہونا